الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں،
اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے۔ تو اسی مناسبت سے ربیع الاول کے حقائق کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، احکام کیا ہیں، اور اس کی مروجہ بدعات کی کیا حقیقت ہے، اسی سے متعلق چند باتیں گزشتہ جمعہ عرض کی تھیں۔ اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آج آپ کی خدمت میں گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ ربیع الاول کے مہینہ کو میرے نبی سے صرف ایک ولادت والی نسبت نہیں، بلکہ ربیع الاول کو میرے آقا سے 4 نسبتیں حاصل ہیں۔ اور میں پہلی نسبت ولادت باسعادت کی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہوئی۔ پھر میں نے عرض کیا تھا ولادت سے متعلق چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، حضور کی ولادت کون سے سال میں ہوئی؟ نمبر 2، حضور کی ولادت کون سے مہینے میں ہوئی؟ نمبر 3، حضور کی ولادت کون سے دن میں ہوئی؟ نمبر 4، حضور کی ولادت کون سی تاریخ کو ہوئی؟ پہلی بات کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کون سے سال میں ہوئی، یہ میں نے تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعہ عرض کر دیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت سن 571 عیسوی واقع فیل والے سال ہوئی۔ اور واقع فیل کی بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرانے آیا تھا، اللہ نے اس کے لشکر کو تباہ کر دیا، اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت کی۔ اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد اللہ کے نبی پیدا ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام واقع فیل والے سال سن 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ دوسری بات، حضور رحمت عالم کون سے مہینے میں پیدا ہوئے؟ تو اس پر بھی اتفاق ہے کہ حضور رحمت عالم کی ولادت ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی، حضور ربیع الاول کے مہینہ میں پیدا ہوئے۔ تیسری بات، حضور رحمت عالم کون سے دن میں پیدا ہوئے؟ اس پر بھی اتفاق ہے کہ حضور رحمت عالم سوموار کے دن پیدا ہوئے، اللہ کے نبی پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اور خود اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے اس کی ایک وجہ یہ بھی ارشاد فرمائی، میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار کے دن میں محمد پیدا ہوا، اور سوموار کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار کے دن اللہ نے مجھ محمد کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا۔ تو اس پر بھی اتفاق ہے، حضور رحمت عالم کی ولادت سوموار کے دن ہوئی۔
اور اگر ایک بات اور اضافہ کریں کہ حضور کی ولادت کس جگہ ہوئی، تو اس پر بھی اتفاق ہے، حضور کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی، حضور کے چچا ابو طالب کے مکان میں ہوئی، صبح شادی کے وقت ہوئی۔ پانچویں بات جس میں اختلاف ہے وہ یہ کہ حضور کی ولادت کون سی تاریخ کو ہوئی۔ حدیث کی جو بڑی کتابیں ہیں ان کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ حدیث کی 6 بڑی صحیح کتابیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ درجہ امام بخاری کی صحیح بخاری کا ہے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری کے بعد درجہ امام مسلم کی صحیح مسلم کا ہے۔ امام مسلم کی صحیح مسلم میں نیچے شرح لکھی ہے عربی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام نووی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی ولادت کے بارے میں 4 مشہور قول ہیں۔ نمبر 1، حضور کی ولادت 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ نمبر 2، حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ نمبر 3، اللہ کے نبی کی ولادت 10 ربیع الاول کو ہوئی۔ نمبر 4، اللہ کے نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ 4 مشہور قول ہیں۔ ان کے علاوہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے اللہ کے نبی کی ولادت 14 ربیع الاول کو ہوئی۔ محدثین کے، فقہاء کے، تفسیر نگاروں کے 6 قول ہیں۔ ایک قول حضور کی ولادت 2 ربیع الاول کو ہوئی، دوسرا قول حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، تیسرا قول اللہ کے نبی کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، چوتھا قول حضور کی ولادت 10 ربیع الاول کو ہوئی، پانچواں قول اللہ کے نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور چھٹا قول اللہ کے نبی کی ولادت 14 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ 6 کے 6 قول احادیث طیبہ کی روشنی میں محدثین نے لکھے ہیں۔ عوام میں تو مشہور یہ ہے کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے جو قول زیادہ علماء کا ہے، جو قول جمہور علماء کا ہے، جس قول پر محدثین کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت 8 ربیع الاول کو۔ یاد رکھیں آپ، میں ویسے تو میرا گلا اور سینہ آج بہت جھگڑا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو ذرا میٹھے میٹھے انداز میں کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جمہور علماء کا فیصلہ کیا ہے؟ زیادہ محدثین اور فقہاء کا فیصلہ کیا ہے؟ جمہور علماء اور محدثین کا فیصلہ یہ ہے حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، بلکہ حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کو۔ اور جو ہمارے حضرات 12 ربیع الاول کو شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، میں ان سے بھی ذرا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مسلک کے امام احمد رضا بریلوی کی کتاب فتاوی رضویہ اٹھائیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ اپنے مسلک کی کتاب اٹھا لیں،
اپنے مسلک کے امام کی کتاب اٹھا لے جس کی آپ پیروی کرتے ہیں. آپ کے امام کی فتاوی رضویہ میں لکھ رہے ہیں کہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی. اس لیے قول تو 12 کا بھی ہے، جس طرح قول 12 کا ہے 10 کا بھی ہے، قول 12 کا ہے 9 کا بھی ہے، قول 12 کا ہے تو 2 کا بھی ہے. لیکن زیادہ علماء کے نزدیک حضور کی ولادت کا دن 8 ربیع الاول کا ہے. حضور کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہوئی. اس لیے جمہور کی بات کو ایک طرف لگا کر، باقی 5 اقوال کو ایک طرف لگا کر، خود اپنے امام کی بات کو ایک طرف لگا کر شور مچانا کہ حضور کی ولادت صرف 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور 12 ربیع الاول کی ولادت کا شور مچانا یہ قول جمہور امت کے علماء، فقہاء اور محدثین کے خلاف. اس لیے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قول 12 کا بھی ہے، قول 8 کا بھی ہے، قول 10 کا بھی ہے، قول 2 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کو. اس لیے یہ کہنا کہ نہیں یقینی طور پر حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی. حضور کی ولادت کون سے سال میں ہوئی؟ واقع فیل کے سال میں. کون سے مہینے میں ہوئی؟ ربیع الاول میں ہوئی. کون سے دن میں ہوئی؟ سوموار اور پیر کے دن میں ہوئی. کس جگہ پر ہوئی؟ مکہ میں ابو طالب کے مکان میں ہوئی. اور ان چاروں باتوں میں اتفاق ہے. اختلاف اس بات میں کہ کس تاریخ کو ہوئی. جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کو. یہ آپ کی ولادت سے متعلق تحقیقی بات ہے. اب سوال یہ کہ حضور کی ولادت ہو گئی، اللہ کے نبی دنیا میں آ گئے، اللہ کے نبی پیدا ہو گئے، لیکن ولادت کے بعد کوئی شرعی حکم نہیں آیا. جب اللہ کے نبی کی عمر 40 سال کی ہو گئی، پھر اللہ نے حضور کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، پھر حضور پہ پہلی وحی آئی، پھر دین کے احکام آنا شروع ہوئے، دنیا سے جہالت ختم ہوئی. دنیا میں جو انقلاب آیا ہے وہ حضور کی ولادت سے نہیں آیا، حضور کی نبوت سے آیا ہے. اس لیے ولادت مقصد نہیں ہے، ولادت ذریعہ ہے. اصل مقصد حضور کی اتباع اور پیروی ہے. حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے اس دین کی پیروی کرنا ہے جس دین کی وجہ سے پوری دنیا میں انقلاب آیا ہے. جہاں تک حضور کی محبت کی بات ہے، آپ خود ذرا انصاف سے بتائیں، کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو؟ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی مسلمان ہے، چاہے کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو؟ یہ خام خواہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ فلاں نبی کا گستاخ ہے، فلاں نبی کا دشمن ہے، فلاں کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے. صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، صرف اپنے تھوڑے سے دنیاوی مفاد اور مال و دولت کے لیے دوسروں کے ایمان پہ حملہ کیا جاتا ہے، دوسروں کے ایمان اور اسلام سے کھیلا جاتا ہے. کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، کسی پر گستاخی کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. میں منبر نبی پہ بیٹھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جو بھی مسلمان ہے، چاہے وہ جتنا گناہگار بھی کیوں نہ ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا
کی محبت نہ ہو. اس لیے یہ ڈرامے بند کیے جائیں کہ فلاں کے دل میں تو رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، فلاں گستاخ ہے. جو جتنا بھی گناہگار ہو، کسی مسلمان کے سامنے کوئی ذرا نبی کی توہین کر کے تو دیکھے، کسی مسلمان کے سامنے کوئی نبی علیہ السلام کی شان سے کھیل کے تو دیکھے. کوئی کتنا بھی گناہگار ہو، اس کے دل میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے، اور وہ حرارت کبھی جاگ بھی جاتی ہے، پھر کبھی غازی علم الدین جیسا، غازی علم الدین شہید جیسا پہنچ کر رسول اللہ کے گستاخ کو قتل کر دیتا ہے. اس لیے رسول اللہ کی محبت ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے. اور سنو، جب تک کسی کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو، اس وقت تک کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ ڈرامے بند ہونے چاہیے. ہر مومن کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے. اگر کسی کے دل میں حضور کی محبت نہیں، ہم اس کو مومن سمجھتے ہی نہیں. کوئی اس وقت تک مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو. اور میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ نے فرمایا مومن ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں اپنے والدین سے زیادہ، جس کے دل میں اپنی اولاد سے زیادہ، جس کے دل میں اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ، جس کے دل میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، جس کے دل میں اپنے دوست احباب سے زیادہ، والناس اجمعین، جس کے دل میں دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ مجھ محمد کی محبت ہوا کرتی ہے. فرمایا کامل مومن ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اگر محبت ہو تو رسول اللہ کی محبت. اس لیے حضور کی محبت مومن کے ایمان کا حصہ ہے. جب تک کسی کو رسول اللہ سے محبت نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. یہ تو ہے محبت کی بات. اب عرض یہ ہے کہ محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے. حضور سے محبت تو ہے نا، سب کو ہے. حضور سے محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ حضور سے محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ کیا سال کے بعد 12 ربیع الاول کا جلوس نکال لینے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا چراغاں کر لینے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا میلاد کی مجلس کر لینے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا ربیع الاول کی دعوت کر لینے سے رسول اللہ کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں. رسول اللہ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ رسول اللہ کی محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ متعین نہیں کرتے. ہم حضور کی دربار میں جاتے ہیں. اللہ کے نبی ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ ہی بتا دیجئے ہم محبت کا اظہار کیسے کریں؟ آپ سے محبت کا معیار کیا ہے؟ آپ سے محبت کو ظاہر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ ہی فرما دیجئے. مشکات اٹھاؤ، سیاہ ستہ اٹھاؤ. اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ محبت کا اظہار کی بیان کر دیا. حضور نے فرمایا لوگوں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے. صحابہ کا احسان، صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، کامیاب کون ہوگا؟ جنت میں کون جائے گا؟ آج بھی جن لوگوں نے دین پہ عمل نہ کرنا ہو نا ان کے لیے بڑا بات یہی ہوتا ہے. کہتے جی فلاں مولوی صاحب یوں کہتے ہیں، فلاں مولوی صاحب یوں کہتے ہیں، فلاں جماعت یوں کہتی ہے، فلاں جماعت یوں کہتی ہے. اب ہم کس کی بات مانیں؟
یہ اچھا بہانہ ہوتا ہے دین پر عمل نہ کرنے کا. حالانکہ کتنی بیعتیں دین کی ایسی ہیں جن میں سب کا اتفاق ہے. نماز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. کیا ساری امت نماز پڑھ رہی ہے؟ حج میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. کیا ساری امت حج کر رہی ہے؟ زکوٰۃ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. کیا ہر صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کر رہا ہے؟ نہیں کر رہے. بس بہانہ چاہیے. تو اس کا حل اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی. دنیا میں اختلافات ہو رہے ہیں. صحابہ نے مجھے یا رسول اللہ بتائیے جب 73 فرقے آپ کی امت میں ہو جائیں گے کامیاب کون ہوگا؟ نجات پانے والا کون ہوگا؟ جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ یہ ایسا فارمولہ ہے ہر آدمی اس فارمولے پر اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے. میں نجات پانے والوں میں ہوں یا ہلاک ہونے والوں میں ہوں؟ اللہ کے نبی 73 فرقے تو ہوں گے، کامیاب کون ہوگا؟ حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. فرمایا کامیاب وہ ہوگا جو مجھ محمد اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا. کامیاب وہ ہوگا جو محمد کے طریقے پہ چلے گا. کامیاب وہ ہوگا جو محمد کی سنت پہ چلے گا. کامیاب وہ ہوگا جو میرے صحابہ کے طریقے اور صحابہ کی سنت پہ چلے گا. کامیاب وہ ہوگا جو ابو بکر کے طریقے پہ چلے گا، عمر کے طریقے پہ چلے گا، عثمان و علی کے طریقے پہ چلے گا، طلحہ و زبیر کے طریقے پہ چلے گا، حسن و حسین کے طریقے پہ چلے گا. فرمایا دنیا میں 73 فرقے بنیں گے، سارے جہنم میں جائیں گے، جنت میں وہی جائے گا جو محمد اور محمد کے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا. یہ فارمولہ ہے. اب آؤ ذرا اس فارمولے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول میں حضور نے کیا کیا اور حضور کے صحابہ نے کیا کیا. ہم 12 ربیع الاول کا جلوس نکالتے ہیں. اس سال تو گیلوال میں نئی بدعت بھی شروع ہوئی ہے. پہلے 12 کا جلوس نکلتا تھا، اب استقبال ربیع الاول کا یکم کو بھی جلوس نکلا ہے. آپ نے یہ جلوس گیلوال میں پہلی دفعہ دیکھا ہوگا. اگر یہ جلوس سنت تھا تو آج تک کام مر گئے تھے، پہلے کیوں نہیں نکالا تھا؟ بدعت کی یہی نشانی ہوتی ہے. بدعت ہر جگہ مختلف ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کی کل عمر 63 سال. سبحان اللہ. تو کیا ہے صحیح پوچھیں. آج میرا سینہ گلا بہت زیادہ جکڑا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا، لیکن میں پھر بھی چاہ رہا ہوں آپ کو کچھ باتیں سمجھا دوں. توجہ فرمائیں، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کی کل عمر کتنی ہے؟ 63 سال. جب حضور کی عمر 40 سال کی ہوئی تو حضور پہ پہلی وحی آئی اور حضور نے اعلان نبوت فرمایا. 40 سال کے بعد 23 سال بچے. کتنے؟ 23 سال. حضور نے اعلان نبوت 40 سال میں فرمایا. اس کے بعد حضور 23 سال زندہ رہے. 23 سال میں 23 دفعہ ربیع الاول آیا. کتنی دفعہ؟ دنیا کا کوئی ایک مولوی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور نے اپنی زندگی میں ان 23 سالوں میں ربیع الاول میں کوئی جلوس نکالا ہو. اگر دنیا کا کوئی مولوی ثابت کر دے کہ ان 23 سالوں میں رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کی ولادت کا ربیع الاول میں جشن منایا گیا، جلوس نکالا گیا، عید میلاد النبی کی مجلسیں سجائی گئی، اگر کوئی ایک مولوی رسول اللہ کی سیرت سے ثابت کر دے، میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں ہم خود جلوس نکالیں گے. لیکن قیامت تک دنیا کا کوئی ایک مولوی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور کی 23 سالہ زندگی میں کبھی ایک سال ایک دفعہ بھی ربیع الاول کا جلوس نکلا. آگے چلیں.
حضرت بکر خلیفہ بنے، حضرت عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ خلیفہ بنے۔ 30 سال کا دور خلافت راشدہ کا ہے۔ کتنا؟ 30 سال۔ ان 30 سالوں میں دنیا کا کوئی عالم ثابت کر دے صحابہ نے ایک دفعہ جلوس نکالا ہو، صحابہ نے ایک دفعہ حضور کے میلاد کا جشن منایا ہو، صحابہ نے ایک دفعہ چراغاں کیا ہو، صحابہ نے اب تو اتنے خرافات آ گئے، موسیقی میلاد کی محفلوں میں آ گئی، گانے بجانے کے آلات آ گئے، ناچا جا رہا ہے، چوری کی بجلیوں سے میلادیں منائی جا رہی ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف اور اذیت کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں 23 سالہ دور نبوت کے بعد 30 سال خلافت راشدہ کے دور میں دنیا کا کوئی عالم ثابت کر دے حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ، حضرت عمر نے ایک دفعہ، حضرت عثمان نے ایک دفعہ، حضرت علی نے ایک دفعہ، حضرت حسن نے ایک دفعہ، حضرت امیر معاویہ نے ایک دفعہ نبی کی ولادت کا جلوس نکالا ہو، نبی کی ولادت کا جشن منایا ہو۔ دنیا کو چیلنج ہے، اگر کوئی عالم ایک جلوس صحابہ کی زندگی سے ثابت کر دے، ہم خود جلوس نکالیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب صحابہ نے نہیں نکالا، اب خود فیصلہ کرو، صحابہ حضور کے بڑے عاشق تھے یا ہم ہیں؟ صحابہ بولو۔ صحابہ۔ ابو بکر حضور کا بڑا عاشق تھا کہ ہم ہیں؟ اے ظالمو، ہم تو پورا سال نماز بھی نہیں پڑھتے، ربیع الاول میں نبی کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، ہم پورا سال زکات نہیں دیتے، چوری ڈاکہ کرتے، سود کا کاروبار کرتے ہیں، ربیع الاول میں میلاد کی محفل کر کے ہم تو رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا دور، جس کو میرے نبی نے فرمایا کہ بہترین زمانہ ہے۔ کیا ہے؟ بہترین 200 سالہ دور ہے۔ کتنا؟ 200 سالہ، 2 صدیاں۔ خیر القرون کی ان 2 صدیوں میں میلاد کا کوئی جلوس نہیں نکلا، میلاد کا کوئی جشن نہیں منایا گیا، عید کے نام پہ میلادیں نہیں پڑھی گئیں، چراغاں نہیں کیا گیا، جھنڈیاں نہیں لگائی گئی، میلاد کے نام پہ دعوتیں نہیں کی گئیں۔ دنیا کا کوئی سنجیدہ عالم آگے آئے اور مجھے بتائے مولانا فلاں جگہ سے ثابت ہے، حضور کی زندگی میں ہوا تھا، صحابہ کی زندگی میں ہوا تھا، تابعین کی زندگی میں ہوا تھا، تبع تابعین کی زندگی میں ہوا تھا۔ ربیع الاول کے جلوس تو 4-5 صدیوں کے بعد شروع ہو رہے ہیں، کبھی خیر القرون کے زمانہ میں یہ سب کچھ ہوا ہو جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، تو ہم خود میدان میں آئیں گے، جلوس بھی نکالیں گے، جشن بھی منائیں گے، لیکن دنیا کا کوئی ایک عالم بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی اور صحابہ کے دور میں یہ سب ہوا ہو۔ جب نبی اور صحابہ کے دور میں نہیں ہوا تو تمہیں کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ پھر کہتے ہیں کہ حج کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ حج کیا؟ شیطان نئی پھٹی بڑھاتا ہے، کام تو اچھا ہے نا، حج کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3۔ کوئی کہے نماز پڑھنا ثواب ہے نا، میں تو 4 رکعتیں پڑھوں گا، ثواب ہوگا؟ قبول ہو جائے گی؟ کیوں؟ ثواب نہیں ہے نماز پڑھنا، 4 رکعتیں پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ نماز پڑھنا ثواب ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اب تو مسلک بریلوی کے سنجیدہ علماء بھی بول رہے ہیں۔ ابھی مفتی منیر صاحب کا فتویٰ آیا تھا، انہوں نے واضح کہا ہے میلاد کے جلوس اور جشن نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروریات دین میں سے ہیں، اور جو ان میں تم موسیقی لاتے ہو، گانے بجانے لاتے ہو، خلاف شریعت کام کرتے ہو، یہ تو ویسے بھی حرام ہے۔ ایک میں نے بریلوی عالم کا اور بیان سنا، انہوں نے کہا خدا کی قسم کہہ رہا ہوں تم سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا تم نے میلاد کا جلوس نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا، تم نے جھنڈیاں لگائی تھی یا نہیں، تم نے چراغاں کیا تھا یا نہیں، تم نے میلاد کی محفل کی تھی یا نہیں کی تھی، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ البتہ یہ ضرور پوچھا جائے گا تم نے 5 نمازیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔
اب تو اللہ کا فضل ہے، وہ سنجیدہ عالم بولنے لگے ہیں۔ آپ اس کے بعد دیکھیں میلادوں میں کیا کیا ہوتا ہے، گانے بجانے ہوتے ہیں، میرے نبی اس لیے آئے تھے، موسیقی کے آلات ہوتے ہیں، بعض جگہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، کہیں سے چوری کی بجلی لے کر میلاد کی محفلیں کی جاتی ہیں۔ بتاؤ میرے نبی چوری مٹانے آئے تھے یا چوری کے نام پہ میلاد کا حکم دینے آئے؟ پورا سال سود کا کاروبار ہے، تاجر ایک نماز نہیں پڑھتا، سال کے بعد میلاد کی ایک محفل کر لیتا ہے، نبی کو دھوکہ نہیں ہے؟ جو نبی دنیا سے جاتے ہوئے کہہ رہا ہے لوگوں میرے بعد نماز کا اہتمام کرنا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے نبی محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، لوگوں نماز کا اہتمام کرنا، لوگوں اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ معلوم ہوا نبی کے نزدیک سب سے عام چیز نماز تھی، سب سے عام چیز حسن اخلاق تھا، اس لیے نبی جاتے ہوئے یا تو نماز کی وصیت کر کے جا رہا ہے یا اچھے اخلاق کی وصیت کر کے جا رہا ہے۔ اگر میلاد عام ہوتی تو نبی کہتے میاں میرے پاس جلوس نکالنا، جشن منانا، اور ہمارے دین میں تو ویسے بھی ولادت اور وفات منانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ مجھے کسی سے کیا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا تعلق مسلک دیوبند سے، میں نے خود علم پڑھا ہے، میں نے علم کو ٹٹولا ہے، کہیں سے کوئی اشارہ مل جائے، مجھے نہیں ملا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں کسی مسلک کی تعریف نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم منبر نبی پہ کہہ رہا ہوں، نہ محرم میں 10 محرم کو نکلنے والا جلوس دین ہے، نہ 12 ربیع الاول کو نکلنے والا جلوس دین ہے، وہ بھی دین کے خلاف ہے، یہ بھی دین کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں تک حضور کی محبت ہے ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے، حضور کی محبت نہ کوئی مومن نہیں۔ اور میں آگے بڑھ کے کہوں میں حضور پہ درود نہ پڑھوں میرا جنازہ قبول نہیں ہوتا، میں حضور پہ درود نہ پڑھوں میری نماز قبول نہیں ہوتی، میں حضور پہ درود نہ پڑھوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن دین اپنی مرضی پہ چلنے کا نام نہیں ہے۔ میرا ایک جملہ یاد رکھنا، دین اپنی مرضی پہ چلنے کا نام نہیں ہے، دین حضور اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ دین حضور اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے کا نام ہے۔ آپ نے یہی فرمایا ما علیہ وصحابی، جو کام میں نے کیا وہ دین ہے، جو کام میرے صحابہ نے کیا وہ دین ہے، جو حضور نے نہیں کیا وہ بدعت اور رسم ہے، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت اور رسم ہے، اور بدعت اور رسم کا گناہ ہوتا ہے، ثواب کبھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث میں آپ نے فرما دیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی۔ اس لیے حضور سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ خدا کی قسم ہم تو اپنی جانیں حضور کی عزت پہ قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن حضور سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ بھی قرآن میں کہہ رہے ہیں آمینو کما آمن الناس، لوگوں ایمان ایسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ جیسا، سبحان اللہ۔ عمل وہی معتبر ہے جو صحابہ جیسا۔ جس عمل پہ رسول اللہ کی مہر نہیں ہوگی، جس عمل پہ صحابہ کی مہر نہیں ہوگی، وہ عمل منہ پہ مار دیا جائے گا، اللہ کی دربار میں کبھی قبول نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اس لیے محبت کا اظہار ویسے کرنا ہے جیسے صحابہ نے کیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کبھی شور نہیں مچایا، جلوس نہیں کیے، جشن نہیں نکالے۔ حضور کا تذکرہ کرنا تو باعث سعادت ہے۔ حضور کی ولادت سے لے کر وفات تک اللہ کی قسم حضور کی زندگی کا تذکرہ کرنا
رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے، جہاں حضور کا تذکرہ ہوتا ہے رب کی رحمتیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں تو آگے بڑھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، حضور کا تذکرہ کرنا ہم سب اعمال میں سب سے افضل عمل سمجھتے ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضور کا تذکرہ ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ حضور کا تذکرہ صرف ربیع الاول میں بس، ربیع الاول میں کوئی کر لے لازمی نہ سمجھے، جائز ہے، لیکن صرف ربیع الاول میں کیوں؟ توجہ فرمائیں تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حضور کا تذکرہ ربیع الاول میں کیوں؟ مومن کا تو ہر لمحہ ربیع الاول ہونا سبحان چاہیے۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ مومن سوئے تو حضور کا تذکرہ، جاگے تو حضور کا تذکرہ، اس کی نماز میں حضور کا تذکرہ، اس کے حج میں حضور کا تذکرہ، اس کی عبادات میں حضور کا تذکرہ، اس کی خلوت و جلوت میں حضور کا تذکرہ، اس کی خوشی اور غمی میں حضور کا تذکرہ۔ مومن کا تو ہر لمحہ ربیع الاول ہونا چاہیے، مومن کو ہر لمحہ حضور کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور یہ سوچ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں، کیا یہ حضور کی زندگی کے مطابق گزار رہا ہوں یا اس کے خلاف گزار رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ حضور کا تذکرہ باعث رحمت ہے، لیکن ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں۔ حضور کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت کا اظہار اپنی مرضی سے نہیں، صحابہ کے طریقے سے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ شور نہیں مچاتے تھے، جشن نہیں مناتے تھے، جلوس نہیں نکالتے تھے۔ صحابہ جہاں جاتے تھے یہ بھی نہیں کہتے تھے ہم حضور کے غلام ہیں۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کی زندگی ایسی تھی، صحابہ کی شکل و صورت ایسی تھی، صحابہ کا لباس ایسا تھا، صحابہ کا کھانا ایسا تھا، صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا آتا تھا، صحابہ کی شکل و صورت ایسی ہوتی تھی، صحابہ جہاں بھی جاتے تھے دنیا پہچان لیتی تھی محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کی زندگیاں بتاتی تھی ہم محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری زندگی بتاتی ہے حضور کے غلام ہیں۔ ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں، غمیوں کو دیکھیں، شکل و صورت کو دیکھیں، کھانے پینے کو دیکھیں، جلوت اور خلوت کو دیکھیں، ہماری زندگیاں بتاتی ہیں ہم حضور کے غلام ہیں۔ کیا کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھ کر کہے گا کہ حضور کا غلام ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے اپنی زندگیاں حضور جیسی بنائی۔ سبحان اللہ۔ حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے زندگیاں حضور جیسی بنا لو۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے حضور کی اتباع پیروی کرنے لگ جاؤ۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے حضور کی سنتوں پہ عمل کرو۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے حضور پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے ہماری زندگی بتائے، ہماری شادی اور غمی بتائے، ہماری خوشی بتائے، ہماری نماز روزہ بتائے، ہمارے اخلاق بتائے، ہماری زندگی بتائے، ہمارے معاملات بتائیں کہ یہ شخص محمد کا غلام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور کے آنے کا مقصد یہ ہے ہم حضور کے پیروکار بن جائیں، حضور کی اتباع کرنے والے بن جائیں، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، ہمیں حضور کے دین پر اور حضور کی لائی ہوئی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔